نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج 7ویں پارے کے بعد اہم مضامین اور درس کے آخر میں فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات کے حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان خان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، ان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، 7ویں پارے کا آغاز بھی سورہ مائدہ سے ہوتا ہے۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، اسی بات کو کنٹینیو کیا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے کے آخر میں کیا تھا۔ 6 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یا یہودی ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں ارض فلسطین کے اندر یہود مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کے اندر مشرک ہندو اور برما کے اندر بدھ مت کے مذہب کے پیروکار مشرک لوگ جو ہیں وہ اہل اسلام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ لیکن ہر عہد کے اندر عیسائیوں کی ایک جماعت ایسی ضرور رہی ہے جن کے اندر رہبانیت کو اختیار کرنے والے، زہد کو اختیار کرنے والے اور تکبر سے دور رہنے والے لوگ ہمیشہ شامل رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی کا جذبہ پایا جانے کے بھی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں سے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جس وقت ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو کلام اللہ کی اثر انگیزی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ حق کو پہچان جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایمان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہر عہد کے اندر یہودیوں کے مقابلے میں مسیحی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوتی رہی۔ 9/11 کے بعد بھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ اگرچہ پراپوگنڈا تو اسلام کے خلاف بہت زیادہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا رہا۔ ایون ریڈلی کا نام ہمارے سامنے ہے، جو افغانستان کے اندر قید رہ کے گئیں اور اس کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ ٹونی بلیئر کی سالی وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور یورپ کے ایک دورے کے دوران، برطانیہ کے ایک دورے کے دوران میرے سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اسلام کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ بہت سے لوگ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو بات ہمارے ذہن میں اسلام کے حوالے سے موجود تھی کہ مسلمان سیدہ مریم کے بارے میں اہانت والے جذبات رکھتے ہیں، توہین والے جذبات رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے معتقدات توہین پر مبنی ہیں۔ جب ہم نے کلام اللہ کو سنا اور پڑھا تو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ سب جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ اسلام انہی مذاہب کا تسلسل ہے جن مذاہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے قبل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام کے سینوں کے اوپر اتارا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس کافروں کا ایک وفد پہنچا۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کے اندر جا کے مقیم ہوئے تھے، ان کو بدگمان کرنے کے لیے کافروں کا وفد وہاں پہ پہنچا اور یہ بات کہی، جن مسلمانوں کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، ان کی توہین کرنے والے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی اس وفد کے اندر موجود تھے جو مسلمانوں کا اس وقت حبشہ کے اندر مقیم تھا۔ حضرت جعفر طیار جب جناب نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں، نجاشی ان کے سامنے اس ریزرویشن کا یا اس تحفظ کا اظہار کرتے ہیں جو کافروں نے ان تک کنوے کیا تھا، تو ایسے عالم میں جعفر طیار کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اگر میں نے اس موقع کے اوپر یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو نجاشی ہمارے سے بدگمان ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بات کہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے ہمارے عقیدے کے اندر بہت بڑا خلل واقع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کیوں نہ نجاشی کے سامنے کلام اللہ کی ان آیات کو پڑھا جائے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ،
جب سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے بستی والوں کے پاس آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ سیدہ مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو بھی گود کے اندر موجود بچہ ہے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کے اشارے کے بعد ان کا یہ سوال کرنے کی دیر تھی، جھولی مریم میں سے سیدنا عیسیٰ نے آواز دی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے نبوت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس واقعے کو سننے کی دیر تھی کہ نجاشی شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ اس بات کو پہچان گئے، بھانپ گئے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں بلکہ یہ عرش والے کا کلام ہے۔ فوراً سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ جن آیات کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک تنکے کا برابر اس سے کم ہے، نہ ایک تنکے کا برابر اس سے زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر آج بھی اگر آپ نے عیسائیوں کے ساتھ مجادلہ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو، ان کو دعوت دینی ہو تو احسن اسلوب کے ساتھ ان کو یہ بات باور کروانی چاہیے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرتے، ان کو اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، آیت من آیت اللہ بھی مانتے ہیں، کلمت اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو طیب چیزوں کو اپنے پر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لا تحرموا طیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طیب چیزوں کو اپنے پر حرام نہ کیا کرو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کی نظر مان لیتے ہیں کہ میں فلاں کپڑے نہیں پہنوں گا، میں فلاں جوتا نہیں پہنوں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا ہو اور رزق کے اندر سے اور اسی طرح زینت کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر بھی ان کا ایک حصہ اہل ایمان کے لیے ہے اور جب قیامت آ جائے گی تو خالصتاً اللہ تعالیٰ اس کو اہل ایمان ہی کو دے گا، کافروں کا ان زینت والی چیزوں میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے کفارے کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، پھر وہ سمجھتا ہے احوال و ظروف کے حالات کے مطابقت سے یا حالات کے لحاظ سے یا سرکمسٹانسز کے لحاظ سے یا ضرورت کے لحاظ سے کہ قسم کو توڑنا ضروری ہے، اگر وہ 3 روزے رکھ لے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کے کپڑوں کا انتظام کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں لغو انداز کے اندر محاورتاً قسم کھانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اعلان فرما دیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ بعد کے اندر محاورتاً اٹھائی گئی قسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، انہوں نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کے کیسے کیسے سامان مقرر کر رکھے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو انتہائی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس کو ذکر الہی سے دور کرتی ہیں، اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک جوا، بے شک شراب، بے شک بت گری اور پانسا بدترین شیطانی کام ہے، ان سے بچ جاؤ۔ شراب اور جوئے کے علیحدہ نقصانات اللہ نے یوں بیان فرما دیے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے انسانوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے اور انسانوں کو ذکر الہی سے دور کرتا ہے۔ حالت نشہ کے اندر اگر کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کی چیز کو توڑ دے، لازماً آپ کے دل میں اس کے بارے میں عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جوئے کے اندر جوا جیتنے والا، اس کے دل کے اندر ایک غرور کی کیفیت، فخر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جوا ہارنے والا
اس کے دل میں جوا جیتنے والے کے بارے میں انقباض ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جوا اتنی بری لت کا نام ہے کہ جوئے کے اندر کئی لوگوں نے اپنے بینک بیلنس کو اڑا دیا، اپنے گھروں کو اڑا دیا، اپنی جائیدادوں کو اڑا دیا، حتیٰ کہ کئی لوگوں نے اپنی بیویوں تک کو جوئے کے اندر گنوا دیا۔ حضرات گرامی قدر، جوا انسان کی غیرت کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے ایک انتہائی بڑا زہر قاتل ہے۔ جوئے کے ذریعے کمانے کی بجائے انسان کو محنت کے ذریعے کمانے کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار ہیں، فتاح ہیں۔ رزق کی تمام چابیاں اور کنجیاں میرے پروردگار کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو حلال کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ جوئے کا اینڈ لاس ہی لاس ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے، روحانیت سے دوری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان افعال شنیع سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ سمندر کے اندر جو بھی جانور باہر نکل کے مر جاتا ہے اور سمندر میں زندہ رہتا ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام اور کسی قسم کے تردد کی یا شک و شبے کی کوئی گنجائش آپ کے لیے ضروری نہیں یا موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان کو اتار دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات کی نصیحت کی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دسترخوان میں سے ہم کھائیں، ہم پئیں، ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہو، اور اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے کھانے پینے کا سامان ہو، اور ہمارا دل جو ہے اس سے مطمئن ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے کہنے کے اوپر یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایک مائدہ کا دسترخوان کا نزول فرما، جس کے اندر ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے کھانے کا انتظام موجود ہو، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس دسترخوان کو نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد جس نے انکار کیا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا جس کو میں نے کائنات میں اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کے دوران اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کی جب گھڑیاں آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجت کو قائم کرنے کے لیے اور حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہیں گے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے کیا آپ اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے پروردگار بنا لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، سیدنا عیسیٰ بارگاہ رب العالمین میں آ کے کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، مجھے اس بات کو کہنے کی کیا ضرورت ہے جس بات کو کہنے کا مجھے کوئی بھی حق حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے ایسی بات کہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، اور جو آپ کی ذات کے اندر ہے میں تو اس کو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روئے زمین کے پر الہ ہونے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو واحد پروردگار عالم کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اس وحی کا نزول فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کے اوپر اسی وحی کا نزول فرما دیا کہ میرے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، چنانچہ میری ہی پوجا ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے بڑی ہی زبردست باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تم کسی تکلیف کے اندر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تمہیں وہ خیریت سے رکھے تو وہ تمہاری خیریت کو کسی اور چیز کے اوپر بدلنے کے اوپر قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مالی نقصانات، یہ زندگی کا اتار اور چڑھاؤ، اس کو تبدیل کرنے والی ذات فقط پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہم
لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ حضرات گرامی قدر سیدنا حسن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت کو سکھلا دیا، جس کے عظیم الشان الفاظ، ہر لفظ توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا، انہو لا یذل من والیت، اللہ تعالیٰ جس کا تو ساتھی ہو جائے، جس کا تو دوست ہو جائے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز من عادیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تیری دشمنی ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعاذے کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ سورہ فلق و سورہ ناس میں اللہ سے پناہ کو طلب کر کے اس بات کو کلوز کیا گیا قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ، اور قرآن کا اختتام بھی اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کے ساتھ، اللہ کے استعاذے کے ساتھ۔ حقیقت حال یہ ہے پناہ بھی اسی کے پاس ہے، عافیت بھی اسی کے پاس ہے، صحت بھی اسی کے پاس ہے، تندرستی بھی اسی کے پاس ہے، حکومت بھی اسی کے پاس ہے، عزت بھی اسی کے پاس ہے، رتبہ بھی اسی کے پاس ہے، سربلندی بھی اسی کے پاس ہے، نجات بھی اسی کے پاس ہے۔ وہ تنہا مشکل کشا ہے، وہ تنہا حاجت روا ہے، وہ اکیلا سریع الحساب ہے، وہ اکیلا ہی شدید العقاب ہے، وہ اکیلا ہی قابل التوب ہے، وہ اکیلا ہی مالک الملک ہے، وہ اکیلا ہی ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کائنات کے چپے چپے پہ تصرف فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی دو صفات یقین کیجئے میں جب بھی ان پہ غور کرتا ہوں میری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک اللہ کی صفت تخلیق پہ جب میں غور کرتا ہوں اور ایک صفت علم پہ جب غور کرتا ہوں میں حیران رہ جاتا ہوں۔ کیسی کیسی خلقت کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کی رونق کو پھر آباد کر دے۔ ایک انسانوں کا کعبہ ہے جس کے اندر انسان طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا کعبہ بنا دیا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ طواف کرنے کے بعد 70,000 فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ بیت المعمور میں جتھا داخل ہوا قیامت کی دیواروں تک اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے چپے چپے میں، کائنات کے ذرے ذرے میں ان گنت قسم کی معلومات کو پیدا فرمانے والا، اور خوبصورت رنگت کے پرندوں کو پیدا فرمانے والا، اور متنوع اور انواع اقسام قسم کی مچھلیوں کو پیدا فرمانے والا، دودھ دینے والی گائے کو پیدا فرمانے والا، نباتات کو پیدا فرمانے والا، حیوانات کو پیدا فرمانے والا، چرند پرند کو پیدا فرمانے والا، اور جہاں تک اس کے علم کی بات ہے وَإِنْدَهُ، اسی صورت میں اللہ نے اعلان فرما دیا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جتنی بھی غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں فقط پروردگار عالم کے پاس ہیں۔ اتنا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ہے کہ اللہ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، سینکڑوں جنگلات میں کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور کروڑوں درختوں کے پر اربوں پتوں کو پیدا کیا۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جب بھی ایک پتا زمین کے اوپر گرتا ہے مالک کائنات کی اجازت اور اس کے علم کے ساتھ گرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر خلقت کی تخلیق کے اعتبار سے بھی میرا پروردگار بے مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ توحید ہی کو اجاگر کرتے ہوئے دعوت توحید کو یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہہ دیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، کہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے نہ ہی میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ ہی میں نے کبھی یہ بات کہی ہے میں فرشتہ ہوں۔ حضرات گرامی قدر یہ باتیں کنہوں نے کی ہیں؟ یہ باتیں ہم نے کہی ہیں، نہ اللہ نے کہی ہیں، نہ حضرت رسول اللہ نے کہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی توحید کے لیے کی جانے والی جستجو کا بھی ذکر کیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر بتوں کی حقیقت کو واضح فرما دیا، وہاں پر آپ نے تحقیق اور توازن اور غور و فکر کی دنیا کے اندر اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری تحقیق کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ اجرام سماویہ کی حقیقت اور حرکت پہ غور کیا۔ آپ نے ستارے کو چڑھتے ہوئے دیکھا، اپنی نظر کو اس کے اوپر جما لیا، پھر جب اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس امر کا اعلان فرما دیا، لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے اس سے ابراہیم کو محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، دمکتے ہوئے دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، اس کی روشنی کو پھیلتے ہوئے دیکھا، پھر اس امر کا اعلان فرما دیا، جب اس کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس امر کا اعلان فرما دیا، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اے میرے پروردگار گمراہی سے تو ہی بچائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہدایت تو ہی عطا فرمائے گا، میرے پروردگار تو جو بھی ہے جہاں بھی ہے مجھے ہدایت اور میرا راستے کو واضح فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام اب بہت زیادہ چوکنے ہیں، بہت زیادہ مرتکز ہیں، ہر چیز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سورج کو چڑھتے دیکھا، ابھرتے دیکھا، نصف النہار پہ پہنچتے دیکھا، اس کی روشنی کو کائنات میں پھیلتے دیکھا، پھر اس کو گرتے دیکھا، سکڑتے دیکھا، اور پھر اس کو افلاک کی آغوش میں اترتے دیکھا۔ حضرت ابراہیم پہچان گئے میرا پروردگار کون ہے اور کہاں پہ ہے۔ اس امر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کا رخ اس پروردگار کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو بنا دیا، اور میں اسی کی طرف یک طرفہ ہوں، اور میں شرک کا ارتکاب کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم اس بات کو بھانپ گئے تھے، جس چیز میں زوال ہے وہ پروردگار نہیں، اور جو پروردگار ہے وہ زوال سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے دعوت توحید کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بہت ہی عجیب مثال دی۔ 17 نبیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زکریا کا ذکر کیا، جناب یحییٰ کا ذکر کیا، جناب عیسیٰ کا ذکر کیا، جناب الیاس کا ذکر کیا، جناب اسماعیل کا ذکر کیا، جناب الیسع کا ذکر کیا، جناب یونس کا ذکر کیا، جناب لوط کا ذکر کیا، جناب داؤد کا ذکر کیا، جناب سلیمان کا ذکر کیا، جناب یوسف کا ذکر کیا، جناب موسیٰ کا ذکر کیا، جناب ہارون کا ذکر کیا۔ 17 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک عجیب بات کہی، حجت قطعی کو واضح فرما دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، آپ غور کیجئے، شرک کی انسانی زندگی میں اجتناب کی کس قدر اہمیت ہے، اور توحید انسانی زندگی کے اندر کتنی گریوٹی والی چیز ہے۔ حدیث بطاقہ نے توحید کی اہمیت کو بہت ہی عجیب انداز میں واضح فرما دیا۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک انسان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی خیر برآمد نہیں ہوگی، جو بھی چیز ہے وہ بائیں پلڑے کا مال ہے۔ انسان سمجھے گا اب تو میرا کام جو ہے تمام ہو چکا ہے، میرا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی کا اس کے نامہ اعمال میں ایک پرچی برآمد ہوگی، اس پرچی کو اس کے دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، بایاں پلڑا یک لخت ہلکا ہو جائے گا، تلہا پرچی کی وجہ سے دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا، پرچی پہ دیکھا جائے گا لا الہ الا اللہ تحریر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کے نشیب و فراز کے دوران، زندگی کے اتار و چڑھاؤ کے دوران توحید قادر مطلق کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے والے لوگ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مشرک، معاند، کافر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کرتے تو آپ اس بات کے اوپر دکھ محسوس کرتے۔ میں ان کی خیرخواہی والی بات کرتا ہوں، میں ان کو اللہ کی سمت بلاتا ہوں، لیکن یہ لوگ جو ہیں میری دعوت کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، ہمیں پتا ہے کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ در حقیقت اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کو جو لوگ صادق اور امین کہتے تھے،
جب آپ نے اللہ کی توحید کی بات کی وہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، آپ پہ طرح طرح کی آپ کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے۔ ان کی عداوت حضرت محمد ابن عبداللہ کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ان کی عداوت حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ جب وہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آئے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائیت، تنہائی کا پیغام لے کے آئے، تو ان لوگوں نے جب آپ کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کو بڑے ہی عجیب طریقے سے اون کیا، اپنی وابستگی کا اللہ نے اظہار کیا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پیارے وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی تحلیق کے ایک مقصد کو واضح فرما دیا۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو تحلیق، ستاروں کی تحلیق کے 3 مقصد معلوم ہوتے ہیں، چوتھا کوئی مقصد ستاروں کی تحلیق کا نہیں ہے۔ ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان کی چھت کو خوبصورت کمکموں کے ساتھ مزین فرما دیا جو دیکھنے والی آنکھوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ آسمان کی کالی چھت اگر کن کمکموں کے بغیر ہوتی تو اتنی خوبصورت نظر نہ آتی۔ اللہ نے اتنے خوبصورت ستاروں کو جڑ دیا کہ دیکھنے والی آنکھوں کو ان کے ساتھ ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں بعض شیطان، کوئی پرواز کرنے والا شیطان اور کوئی ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہونے والا شیطان، کئی مرتبہ آسمان کے شگافوں سے فرشتوں کی سرگوشیوں کو سن کر آسمان کی حبر کو اپنے شیاطین کے نیچے کے ساتھ نیچا، ہر شیطان اپنے نچلے کو اور نچلا اس سے نچلے کو آ کے جو ہے جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ بات کو بتلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی کسی بات کو زمین تک پہنچنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس شیطان کو جانے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس راز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ شہاب ثاقب کو اٹھاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، شیطان کو جل کے راکھ کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کے چور جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ان پتھروں کے ذریعے رجم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تیسرا مقصد ستاروں کی تحلیق کا یہ بتایا، هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اللہ نے ستاروں کو بنایا جن کے ذریعے اندھیروں کے اندر، سمندروں کے اندر، جنگلات کے اندر، خشکیوں تریوں کے اندر جب انسان ڈائریکشن کو انڈیکیٹ نہیں کر سکتا تو آسمان کے سٹرکچر کو سمجھنے والا انسان جس کو یہ پتا ہے شمالی ستارہ کون سا ہے، جنوبی ستارہ کون سا ہے، مشرقی ستارہ اور مغربی ستارہ کون سا ہے، وہ ان ستاروں کی روشنی کے اندر اپنی جہت کا تعین کر کے اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے علاوہ ستاروں کی تحلیق کا کوئی چوتھا مقصد نہیں۔ یہ سیگیٹیریس، یہ کیپریکارن، یہ کینسر، یہ اسکارپیو، حضرات گرامی قدر یہ سب جھوٹ ہے، یہ حفوات کا پلندہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہ سورج، نہ عطارد، نہ مریخ، نہ کوئی اور سیارہ ہماری زندگی کے اوپر کسی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے ستارے ہماری زندگیوں پہ مؤثر ہیں، اس کو اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی، بعض لوگوں نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ایک تنہا بارش نے کئیوں کو کافر بنا دیا اور کئیوں کو مومن بنا دیا۔ صحابہ بڑے حیران کہ ایک بارش نے کئیوں کو کافر اور کئیوں کو مومن کیسے بنا دیا۔ کہا جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، میرا رب کہتا ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا۔ اور جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میری ذات پہ ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ جو ایک بارش کو ستاروں کے ساتھ جوڑے وہ تو اسلام سے باہر ہو جائے، اور جو پوری زندگی کے ہر مہینے کو، ہر ہفتے کو، ہر سفر کو، ہر امتحان کو اپنے پیدائشی ستارے کے ساتھ جوڑے، کیا وہ پھر بھی مسلمان ہے؟
کیا وہ پھر بھی توحید پرست ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم اپنے اعتقادات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر سورت کے آخر میں جا کر اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے ایک باکمال انفارمیشن دی، اور اسی کے پر اپنی بات کو ختم کر کے خان صاحب نے جو ایک دو نکتے بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ پرجلال کے سامنے آگ کا یا نور کا پردہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ کی جملہ محلوق اللہ تعالیٰ کے چہرے کے جلال کی وجہ سے، ان کی آنکھوں کی ہیبت کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر اللہ جل جلالہ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا دن اہل ایمان کی آنکھوں میں وہ تاثیر پیدا کرنی ہے، وجوہ ہوئی رب کے چہرے سے وہ لذت حاصل کریں گے کہ جو دنیا جہاں کی ہر لذت کو مان کر رکھ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیدار الہی کے شرف عظیم سے بہرور فرمائے، اور جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اس نعمت عظمیٰ کا حقدار بنائے۔ حضرات گرامی قدر آج فرانسیسی سفیر کو جس کا تعلق اس ملک کے ساتھ ہے، جس نے حضرت رسول اللہ کی شان قدس میں گستاخی کی ہے، اور امت کا اور بالخصوص پاکستانی قوم کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ کسی قسم کا نہ تجارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ سفارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اگر ہمارا تعلق فرانس کے ساتھ سفارتی طور پہ کٹ گیا تو ہماری معیشت زوال پذیر ہو جائے گی، ہماری اقتصادیات کو دھچکا پہنچے گا۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے پر جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر فرانس ہمارے رزق کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم فرانس کے ساتھ تعلق اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو خطرہ ہے تو حضرات گرامی قدر میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں پر جاب کرتے ہوں، کہیں پر کام کرتے ہوں، آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ملتی ہو، لیکن اس فیکٹری کا، اس ادارے کا مالک ہر روز آپ کو ماں بہن کی گالی دیتا ہو، آپ مجھے یہ بات بتلائیے آپ 2-3 لاکھ تنخواہ کی خاطر وہ گالیاں کھانا گوارا کر لیں گے؟ حضرات گرامی قدر آپ کہیں گے ہر روز ماں بہن کی گالی کھا کر 2-3 لاکھ لینے سے بہتر ہے میں کسی اور جگہ پر جاب کر لوں۔ حضرات گرامی قدر ماں بہن کی گالی کھا کر اگر آپ اس ادارے میں کام نہیں کر سکتے تو جس ملک نے آفیشلی طور پر فاطمہ کے بابا کو گالی دی ہے، حسنین کے نانا کو گالی دی ہے، سید العرب والعجم کو گالی دی ہے، امام المتقین والابرار کو گالی دی ہے، اشرف الانبیاء والمرسلین کو گالی دی ہے، حضرت خاتم النبیین کو گالی دی ہے، ہمارے سروں کے تاج کو گالی دی ہے، ہمارے دلوں کے دھڑکن کو گالی دی ہے۔ حضرات ہمیں اس کی معیشت کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی ضرورت نہیں، ہم اس کے پیسے پہ تھوکتے ہیں، ہمیں اس کا پیسہ نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی قدر علامہ اقبال نے بجا طور پہ کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ شراب کے انلیگل ہونے کے بارے میں اور اس کی حرمت کے بارے میں مذاکرہ ہوا تو وہاں پر شراب کے ایک مرچنٹ نے ٹیلی ویژن کے پر یہ دلیل دی تھی اگر شراب کے کاروبار کو بلیک کی بجائے عام کر دیا جائے تو ملک کے بہت سے قرضے اتر سکتے ہیں۔ تو میں نے جواب میں کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے پیسہ آتا ہو ہر وہ چیز جائز ہے، اس کا مطلب ہے کعبہ گری کے اڈے کھول دینے چاہیے، زناکاری کے اڈے کھول دینے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے شراب کی بھٹیاں لگا دینی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کیا فقط پیسہ ہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے؟ کیا جوئے کا کاروبار، کیا شراب کا کاروبار، کیا خنزیر کا کاروبار، کیا دلالی کا کاروبار، کیا زناکاری کا کاروبار اس لیے کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہماری معیشت کمزور ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم اس دلال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس
دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس دلیل اور ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. جو استغفار کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, اللہ بارشوں کو تمہارے پر نازل کریں گے, اللہ تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے, اللہ تمہارے باغات کو بھی بڑھا دیں گے, اللہ تمہارے نہروں کو بھی روا فرما دیں گے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس کا اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور خان صاحب آپ نے مدینہ کی ریاست کا جھوٹا ڈھونگ رچایا. مدینہ کی ریاست جو ہوتی ہے جس میں اللہ کی حدود قائم ہوتی ہیں, جس میں حضرت رسول اللہ کی حرمت کا تحفظ ہوتا ہے, جہاں پر ختم نبوت کی حفاظت ہوتی ہے, جہاں پر اللہ کے احکامات کی عمل داری ہوتی ہے, وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر توریت اور انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید کو زمین پر لاگو کر دیا جائے اللہ آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا, زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ مومن بن جائیں, متقی بن جائیں, اللہ آسمان سے برکات کے دروازوں کھول دے گا. خان صاحب ہمیں تمہاری نہ میکرو اکنامکس کی سمجھ آ رہی ہے نہ مائکرو اکنامکس کی سمجھ آ رہی ہے, ہمیں فقط سمجھ آ رہی ہے کہ تم حرمت رسول اللہ پہ کمپرومائز کر چکے ہو, تم فرانس کے سامنے گردن کو جھکا چکے ہو. لیکن حضرات گرامی قدر یہ مطالبہ تحریک لبیک کا مطالبہ نہیں بلکہ پوری امت کا مطالبہ ہے. ہمیں فرانس کے ساتھ تعلق کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی ضرورت ہے اور حضرت رسول اللہ کی غلامی کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ انشاءاللہ میں یہ بات بھی آپ کو لا وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ فرانس کا سفیر جائے گا اور فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات برقرار اس بنیاد کے پر رہیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس میں توبہ کریں, اس میں معافی مانگیں, اس عدم کا اظہار کریں کہ آئندہ کے بعد امت مسلمہ کے نہ جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے گی نہ حضرت رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وطن کے اندر حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑتے رہیں گے, ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہیں گے اور عظمت رسول اللہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ کے گیت گاتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. اللہ تمام نجائز خواہشات کے معاملات میں ہماری اصلاح فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد